بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نجات ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سورۃ اخلاص کا خاص وظیفہ۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، گھریلو ہو یا کاروباری ہو، دفتری ہو یا زمین کا مسئلہ ہو، یعنی روزانہ کسی بھی وقت اس عمل کو کریں تو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اس وظیفے کے کرنے کی وجہ سے حل ہو جائیں گی۔ سورۃ اخلاص کو پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سورت بہت سے روحانی، جسمانی اور ذہنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کا اکثر درجہ رکھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں اور دونوں رکعتوں میں 101 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور نوافل پڑھنے کے بعد سجدے میں گر کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر دوبارہ سجدے میں گر کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر سجدے سے اٹھ کر 11 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ اس طرح 11 سجدے کرنے ہیں اور اسی طرح سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 11 بار استغفار پڑھ لیں، اور پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم اس چیز سے بے خبر ہیں جو ہم نے پیدا کی، اس کو ہم رزق نہ پہنچائیں۔ رزق اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو، جانور کو، پرندوں کو، حتیٰ کہ پتھر کے اندر کیڑا ہے، اللہ اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان کی ضروریات صرف رزق نہیں بلکہ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو کہ انسان کی ضروریات میں ہیں، اور خواہشات تو انسان کی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کی 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے تو وہ مجھ سے آ کر کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہ 2 لاکھ ہو جائے، 2 لاکھ کا بزنس ہو جائے تو میرا گھر کا نظام بالکل صحیح ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ میں اسے کہتا ہوں کہ جا اس سے پوچھ جو 2 لاکھ روپیہ کماتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ کیا وہ خوش ہے؟ کیا اس کو اور کی چاہت نہیں ہے؟ اس لیے ایسے ہی 2 لاکھ روپیہ جو مہینے کا کماتا ہے، اور وہ طلب میں ہوتا ہے کہ اگر 3 لاکھ روپیہ ہو جائے تو میرے گھر کا نظام بالکل صحیح ہو جائے، ہر چیز سب ٹھیک ہو جائے۔ میرا جواب پھر اس کو یہی ہوتا ہے کہ جاؤ اس سے پوچھو جو 3 لاکھ روپیہ کماتا ہے، آیا کہ وہ اپنی زندگی سے خوش ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان کا کاروبار جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی خواہشات اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کے اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے سروں پر خود بوجھ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، فضول خرچی مت کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا دوست ہے۔ بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فضول خرچ مت کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی فضول خرچی نہیں کرتے، حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بغیر انسان رہ سکتا ہے، لیکن انسان وہ بھی خواہش رکھتا ہے اور وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ انسان دولت کے بغیر، بے شمار دولت کے بغیر رہ سکتے ہیں، لیکن 2 وقت کی روٹی اگر اس کو نہ مہیا ہو تو وہ زندہ کیسے رہ سکتا ہے؟ جینے کے لیے دولت نہیں، 2 وقت کی روٹی کی ضرورت ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی ملے، پانی ملے، وہ زندہ رہے، پہننے کے لیے کپڑے ملے، رزق حلال ہو، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ہم نے کسی کا رزق تنگ کر دیا اور کسی کو بے حساب دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھ سے رزق کی طلب کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہارا مالک ہوں، مجھ سے مانگا کرو، میں مانگنے سے تم لوگ مانگتے ہو اور میں خوش ہوتا ہوں۔
انسان انسان سے مانگتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے، انسان اللہ سے مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے رزق دروازے توڑ کر داخل ہوتا ہے اور نسلوں سے آ رہی غربت تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں سے قرض لینے والا لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیتا ہے۔ مالی معاشی تنگ دستی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے گی۔ جہاں ہاتھ ڈالے گا کامیابی اور کامرانی قدم چومے گی۔ ایسے احباب جو مدتوں سے پریشان تنگ دستی کی زندگی بسر کر رہے ہوں، ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک بار اس عمل کو انجام دیں۔ تنگ دستی کی جگہ وسعت، برکت، کشادگی سے لے کر عیش و عشرت سے مزین ہو جائے گی۔ ترکیب عمل نوٹ فرما لیں۔ اول استغفار 99، پھر درود 99، پھر سورۃ واقعہ، پھر سورہ مزمل، بعد از نماز عشاء پڑھیں اور متواتر 41 یوم انجام دیں۔ چند دن میں خوشحالی اود کر آئے گی۔ اس عمل کی تمام احباب کو اجازت عام ہے۔ عمل سے قبل 2 رکعت نماز حاجت ادا کر کے 222 روپے صدقہ کسی غریب کو دے کر عمل شروع کریں۔ اللہ کے فضل سے غنی ہو جائیں گے۔ ایک مزدور نے فرمان نبوی کے تحت اس عمل کو انجام دیا تو مختصر عرصہ میں کروڑ پتی بن گیا۔ جب اس سے اس بات کا راز پوچھا گیا تو اس نے اس عمل نبوی کا ذکر کیا اور لوگوں کو تعلیم دی۔ اللہ کے فضل سے سارے غنی بن گئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔